بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم اور ناظرین کرام، آج رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا آخری روزہ ہے اور سورہ یوسف کے 10ویں حصے کو لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جب سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے رہا ہونے والے قیدی سے یہ کہا تھا کہ اپنے بادشاہ کے پاس جا کر میرا ذکر کرنا، اور قرآن کے بیان کے مطابق شیطان نے اس کو بھلا دیا، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی رہائی کے لیے ایک دوسرا ذریعہ پیدا فرمایا۔ اسی کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى 7 بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ 7 عِجَافٍ و7 سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، وہ خواب اس نے اپنے درباریوں کے سامنے، اپنے منسٹرز کے سامنے بیان کیا۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد وہ تھوڑا پریشان تھا، اس کی تعبیر چاہتا تھا، اسی وجہ سے اپنے درباریوں کے سامنے خواب کو بیان کیا اور یہ کہا کہ میں نے رات میں خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ 7 موٹی گائیں ہیں جو کہ کھا رہی ہیں 7 پتلی گایوں کو، اور اسی طرح سے 7 ہری بھری بالیاں دیکھی ہیں، کھیتی کی بالیاں دیکھی ہیں، اور دوسری دیکھی ہیں 7 بالیاں وہ سوکھی ہوئی ہیں۔ اپنے درباریوں سے یوں کہا کہ مجھے اس کا مطلب بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو۔ بادشاہ نے خواب دیکھنے کے بعد اپنے وزراء سے، اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر جب پوچھی، تو ظاہر سی بات ہے، اکثر طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ دربار میں اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاپلوس ہوتے ہیں۔ انہوں نے وہی جواب دیا، کیا کہا؟ قالوا اضغاث واحلام، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اضغاث واحلام خام خیالی ہے، کچھ ملی جلی چیزیں ہیں جو آپ کو رات میں نظر آ گئی ہوں گی۔ اضغاث زغسن کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں وہ گٹری جو گھاس پھوس سے بری ہو۔ احلام خواب کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا یہ تو ایسے ہی ملی جلی چیزوں کا خواب ہے۔ ایک بہانہ تو یہ بنایا کہ گھبرانے کی۔ دوسری بات کیا کہی؟ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ، ہم خواب کی تعبیر کو جاننے والے نہیں ہیں۔ دوسری بات اس بنیاد پر کہی کہ کہیں آگے جا کر اس خواب کی تعبیر کسی دوسرے شخص نے بادشاہ کو بتلا دی، یا کوئی اور تعبیر ہوئی اور یہ خواب سچا ہوا، تو کہیں ہماری شامت نہ آ جائے، بادشاہ ہمارے اوپر غضب بن کر کے نازل نہ ہو جائے، ہمارے اوپر اس کا غصہ نہ اترے۔ اس بنیاد پر یہ بات بھی ساتھ میں کہہ دی کہ اگر بادشاہ نے بعد میں کہا کہ تم نے تو اس کو ایسے ہی کہا تھا کہ ایسے ہی خیالی پلاؤ ہیں یا خالی کچھ ملی جلی چیزیں ہیں جو آپ کو نظر آ گئی ہیں، مگر اب تو اس کا سچا ہونا بھی معلوم ہو گیا، تو ہمیں بادشاہ کی جانب سے عتاب کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس بنیاد پر کہا وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ۔ تو جب یہ بات چیت چل رہی ہے، وہ 2 قیدی جو پہلے سے رہا ہوئے، جن میں سے ایک کو سولی دے دی گئی تھی اور دوسرا حضرت یوسف کی تعبیر کے مطابق رہا ہو گیا تھا اور بادشاہ کا ساقی بن گیا تھا، وہ وہاں پر موجود ہے۔ اس نے یہ تمام ڈسکشن سنا، یہ بات چیت جو چل رہی ہے وہ سنی، اس کو یاد آیا۔ اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اس نے کہا جو ان دونوں قیدیوں میں سے جو حضرت یوسف کے ساتھ تھے، ان میں سے جو رہا ہوا تھا، رہائی پا گیا تھا، بچ گیا تھا، اس کو وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اس کو ایک زمانے کے بعد یاد آیا۔ کیا؟ حضرت یوسف کے کمالات، کہ ایک ایسا شخص ہے جو خواب کی تعبیر کے بتانے میں ماہر ہے، یاد آیا تو کیا کہا؟ انا انبئکم، میں تم لوگوں کو اس خواب کا مطلب یعنی تعبیر بتا سکتا ہوں۔ فارسلون، آپ مجھے وہاں تک بھیجیں۔ قرآن نے پوائنٹس بیان کیے ہیں، کیونکہ
دوسری جو جزوی چیزیں ہیں وہ خود بخود سمجھ میں آتی ہیں کہ جب بادشاہ کے سامنے اس شخص نے کہا اور یہ کہا کہ مجھے وہاں آپ جانے کی اجازت دیں، تمام انتظامات کیے گئے، تمام چیزوں کو مہیا اس شخص کو کرایا گیا، یہ شخص وہاں پر پہنچا اور پہنچنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے سچے، مطلب اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کے قول و عمل پر مکمل اعتماد اور بھروسہ تھا، اور وہاں جا کر کے خواب بیان کیا، کیا کہا افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ یہ خواب بادشاہ کا بیان کیا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے 7 موٹی گائیں 7 پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 ہری بھری بالیاں دیکھی ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہوئی بالیاں دیکھی ہیں۔ لعلی ارجع الی الناس، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلا دیں جو بادشاہ کو دکھائی دیا ہے، تاکہ آپ سے معلوم کرنے کے بعد میں لوگوں کے پاس جاؤں۔ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، اور آپ نے جو خواب کی تعبیر بتلائی ہے وہ لوگوں کو جا کر کے اور بادشاہ کے سامنے جا کر کے بیان کروں، اور وہ لوگ خواب کی تعبیر کو سننے کے بعد آپ کے فضل و کمال سے واقف ہو جائیں۔ اب اس شخص نے آ کر کے حضرت یوسف کے سامنے خواب بیان کیا تو حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر بیان کرنا شروع کی۔ فرمایا تزرعون 7 سنین دأبا، کہ تم لوگ آنے والے 7 سال جو ہوں گے بہترین کھیتی کرو گے، بارشیں خوب ہوں گی، غلہ خوب اگے گا، تم لوگ خوب کھیتی کرو گے 7 سال۔ اس کے بعد قال تزرعون 7 سنین دأبا، اس کے بعد فرمایا فما حصدتم فذروه فی سنبلی، جو تم کھیتی کرو اس کو چھوڑ دینا بالیوں کے اندر ہی، جو بھی چیز تم کو اگاؤ تو جو فصل ہو اس کی بالیوں کے اندر ہی کھیتیوں کو چھوڑ دینا۔ الا قلیلا مما تأکلون، مگر اتنا نکال لینا جو کھانے کے لیے ضروری ہو۔ اس کے بعد کہا یہ 7 سال ہو گئے، اس کے بعد فرمایا ثم یأتی من بعد ذلک 7، اس کے بعد 7 سال آئیں گے، کیسے؟ شداد، قحط پڑے گا، بارشیں نہیں ہوں گی، زمین سے غلہ نہیں اگے گا، یأکلنا، وہ کھا جائیں گے، ما قدمتم لہن، جو تم نے پچھلے 7 سالوں میں اسٹور کیا ہوگا وہ سب کھا جائیں گے، ما قدمتم لہن، جو تم نے پہلے کیا ہوگا، لیکن کچھ اتنا تم لوگ سب کھا جاؤ گے، لیکن اتنا بچا لوگے کہ جس سے تم بیج بو سکو، تحسنون، جس سے تم کھیتی اگا سکو۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر پوری بیان کر دی، اور خواب کی تعبیر بیان کرنے کے درمیان ایک مشورہ بھی دیا۔ وہ مشورہ کیا ہے؟ یہی ہے فما حصدتم فی سنبلی، کھیتی کرو، میری رائے یہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی بالیوں کے اندر چھوڑ دینا، کیونکہ یہ تجربے کی بات ہے کہ اگر آپ کھیتی کو بالیوں کے اندر چھوڑ دیں تو اس کے خراب ہونے کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے ساتھ ساتھ یعنی بادشاہ کو جو خواب میں دکھائی دیا اس کے الگ سے بھی ایک بات اور بتائی۔ یہ اس لیے بتائی تاکہ معلوم ہو لوگوں کو یوسف علیہ السلام کا فضل اور آپ کے کمال سے بادشاہ اور اس کے حواریین، اس کے وزراء واقف ہو جائیں۔ کیا فرمایا؟ ثم یأتی من بعد ذلک عام، اس کے بعد 1 سال آئے گا، یعنی پہلے 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، کھیتی خوب ہوگی، اس کے بعد 7 سال ہوں گے قحط سالی کے، غلہ نہیں اگے گا، بارشیں نہیں ہوں گی، درختوں پر پھل نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد 1 سال آئے گا عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، اس کے اندر خوب بارشیں ہوں گی اور لوگ خوب غلہ اگائیں گے۔ فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، پھل اتنے اگیں گے کہ لوگ ان کو نچوڑ کر رکھیں گے۔